صدقے کے پیسے مسجد میں دے سکتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے اخراجات میں، بلوں کی ادائیگی میں بھی علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ مسجد کے جو بھی جائز اخراجات ہیں صدقے کی رقم سے وہ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے سوا جو مساکین، ضرورت مند، نادار جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے اوپر، ان کے کھانے خوراک پر، ان کی ضروریات پر بھی صدقے کے پیسوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بڑی ریلیونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے رشتہ داروں پر یا اس پر خرچ کرو جو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ تو صدقے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں میں سے جو ضرورت مند ہیں، نیڈی ہیں، ان کی ضرورت پوری کی جائے۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند نظر نہیں آتا تو پھر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ آپ کے آس پاس کون ایسا ہے جو اپنی بنیادی ضرورتوں سے انہیں پورا کرنے سے محروم ہے، تو اس کی ضرورت اس سے پوری کی جائے۔ سب سے بہترین صدقہ یہی، اور اس میں ایک کنڈیشن کھانا کھلانا جو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے قرآن پاک میں، اور پانی پلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو بھی بہترین صدقہ قرار دیا۔ اس کا ایک فارم یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے فلٹر لگا دیا، بورنگ بنوا دی، کنواں، یا کہیں کسی کو پانی پلا دیا، یا کوئی ایسا انتظام کر دیا کہ ڈیلی اتنے لوگ وہاں سے پانی پی سکیں۔ یہ بھی صدقے سے کیا جا سکتا ہے۔ بظاہر تو ایک ہی بات ہے، جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق یوں کیا جا سکتا ہے کہ صدقہ وہ رقم ہے جو آپ کے اوپر واجب نہیں تھی، یعنی ایک نفلی عبادت کے طور پر، رضاکارانہ طور پر، والنٹیرلی آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس سے اللہ کو راضی کروں، اور جیسا کہ ہم نے یہ سن بھی رکھا ہے کہ صدقے سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، اس میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے ہماری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو صدقے میں انسان یہ نیت کرتا ہے کہ یہ مال میں کسی ضرورت مند، محتاج، مسکین کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہو، اور میری جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، وہ بھی ٹل جائیں، اور اس کے لیے آپ کسی نہ کسی خاص شخص کو، یعنی ایک نومینیٹ کرتے ہیں ایک شخص کو کہ یہ میں اس کو دے رہا ہوں، یا یہ میں اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، جبکہ اللہ کے نام پر دینے میں آپ کسی بھی کار خیر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی جائز کام ہیں، جو بھی ثواب کے کام ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریکمینڈڈ ہیں، پسندیدہ ہیں، جو قرآن پاک میں بتائے گئے یا حدیث مبارکہ میں بتائے گئے، وہ آپ پر واجب نہیں تھا، مگر یہ سارے نیک کام جہاں سے قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ سب اچھے کام ہیں، جائز کام ہیں۔ ان کاموں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پیورلی مقصد ہوتا ہے حاصل کرنے کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ پرٹیکولرلی کسی ایک شخص کو دے رہے ہیں، بلکہ کسی بھی کار خیر میں آپ وہ مال لگا دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر وہ مال دیا جاتا ہے۔ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصدقات رد البلایا، کہ جو صدقات ہیں وہ بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں، آزمائشوں سے بچاتے ہیں، تکلیفوں سے بچاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اور جو بلا ہے، یعنی جو مصیبت ہے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپس میں لڑتے ہیں، ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ صدقہ غالب آ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ہم تک پہنچنے نہیں دیتا یا انہیں روک دیتا ہے۔ تو آبویسلی جب ہم صدقات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تو اس میں نیت بھی ہماری ہونی چاہیے، اور اس کا رزلٹ بھی یہ نکلتا ہے کہ ہم بہت سی تکالیف سے، مصیبتوں سے اور مشکلات سے بچ جاتے ہیں اس صدقے کی وجہ سے، اور اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔